الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اب دیکھیے، آج ہمارے یہاں معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اسلام کے دشمنوں نے ایک نئی چیز ایجاد کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ہمارے علماء کرام صرف فرقہ واریت کو ابھار رہے ہیں اور اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ عورت جو ہے ڈیگوز کو، طلاق کو لے کر کے اس کا یعنی کہ سالگرہ منا رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ سراسر بغاوت ہے۔ ایسی عورت یا ایسا مرد جو یہ عمل کرے گا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گویا کہ کافر ہو گیا۔ لیکن کسی میں جرأت نہیں ہے کہ اس کو یہ بول دے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ ویسے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات نہیں کریں گے، لیکن یہ اللہ کے خلاف ہی تو بات ہو رہی ہے، یہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہی ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے تمام حلال چیز کو پسند فرمایا اور طلاق کو حلال کرنے کے بعد اس کو ناپسند فرمایا، اور یہ اسے پسند کرنے کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں یہ طلاق پسند ہے۔ اور یہ پیغام کیا دیا جا رہا ہے دوسری خواتین کو، عورتوں کو، کہ طلاق لینا کوئی معیوب بات نہیں ہے، دیکھو ہم تو خوشیاں منا رہے ہیں، تم لوگ بھی لے لیا کرو، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو جائے۔ اور جب یہ چیز عام ہوگی تو ہمارے یہاں زنا کلچر بڑھے گا، برائیاں پھیلیں گی۔ دیکھ لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بات پہ انہوں نے جو وابلہ مچایا، انہوں نے یہی بات تو کہی تھی۔ اور آج میں معاشرے میں دیکھتا ہوں ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے دو شوہر کیا اور دونوں سے ان کو طلاق ہو گئی، تو یہ بیڈ کریکٹر ہی ان کو دیکھا گیا ہے، ان کے اندر تمیز نہیں تھی ہے۔ ان کو ہم نے بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے دو تین شادیاں کی اور تینوں کے ساتھ ان کا گزارا نہ ہو سکا اور طلاق لے لیا، اور پھر ان کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا سا بڑھا کر کے کہہ دیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات اس کی وہی ہے کہ ایسی ہی عورت یہ طلاق کو اہمیت دیتی ہیں۔ کوئی بھی عزت دار عورت طلاق لینا پسند نہیں کرتی ہے۔ اب انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، میں نے تو طلاق لے کر کے ہم تو کیک کاٹ رہے ہیں، کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ جو اللہ نے عورت اور مرد کے اندر میں ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، جو انسان کے اختیار میں، جس کو نفس کہا جاتا ہے، نفس پہ کنٹرول بہت مشکل ہے، تو یہ کیا بہت بڑی ولی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سب 2 نمبر لوگ ہیں، اور انہوں نے یعنی کہ اللہ کو یہ بتا رہی ہے کہ تم نے جو قانون بنایا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اللہ تو طلاق کو ناپسند کرتا ہے، میں نے تو پسند کر لیا۔ خوشی منانے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جس چیز سے راضی ہو جاتے ہیں اسی پہ خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ خوشی منانے کا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون ہمیں پسند نہیں ہے، اور اللہ نے جو ناپسند فرمایا ہے ہم تو پسند فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کا الٹ۔ اور یہی لوگ دین کے دشمن ہیں۔ دیکھیے، شیطان انسان کو کبھی کبھی جو بہکاتا ہے، وہ ڈائریکٹ آ کر کے نہیں کہہ دیتا کہ تم یہ گناہ کرو، وہ بہت سارے گناہ کو پہلے نیکی کرواتا ہے، اور اس کے اندر پھر وہ اس کو یعنی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بظاہر تو لگے گا کہ یہ آدمی بڑا نیک کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ شیطان ملاوٹ کروا دیتا ہے، اس کی سوچ میں ایسی بات ڈال دیتا ہے، اس کی زبان سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے کہ اس کی تمام عبادت ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ عبادت کا ثواب ملنے کے بجائے وہ شخص گنہگار ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو جھگڑتے ہیں، جس باتوں پہ
صرف آپ لوگ بھی پیسہ کمانے کے لیے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا جو کام ہے وہ ہے ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنا۔ ہمارے اسلام کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھائے گا، کوئی اسلام کی توہین کرے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ لیکن دیکھیے آج علماء کرام اس پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو نوجوان ہی کر رہا ہے، جو مولوی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے اس کی۔ اور یہ علماء کرام کیا ہیں؟ صرف غوث پاک کو لے کر کے جھگڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے غوث پاک اتنے بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں اتنے بڑے نہیں ہیں، اتنے بڑے ہیں۔ یعنی کہ ان کا ایک پیمانہ ان کے پاس تو ہے نہیں ناپنے کے لیے کہ کتنا بتائیں، تو اپنے اپنے زبان سے بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ کی طرف سے یہ ساری دنیا والوں کو یہ پیغام ملا ہے۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے، اور اللہ کا طریقہ بتایا ہوا جو قرآن میں ہے اس پر چلنا ہے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باقی کسی انسان کا طریقہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان غلط بھی کہہ سکتا ہے، لیکن غلط اللہ کی زبان سے بات نہیں نکلتی، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، نبی کسی بھی انبیاء علیہ السلام کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی۔ جو اللہ کہتا ہے وہی وہ بتاتے ہیں، تو ان کی بات پہ ہمیں یقین کرنا ہے۔ باقی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی، اللہ سے غلطی نہیں ہے۔ اور انہوں نے تو معاذ اللہ یعنی کہ بہتان ہے کہ ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پورا دین نہیں پہنچایا، یہ بابا نے ہمیں بتایا ہے، اس پہ ہم چلیں گے، تو یہ دین ہمارا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔